الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم سنیں سنائیں، جو بھی ہم عمل کریں، محض اللہ کریم کی خوشنودی، اللہ کریم کی رضا پیش نظر ہو، مد نظر ہو، اور عمل کی نیت سے ہم سنیں سنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب، اور یہ اشہر حرم میں کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے ان مہینوں کی حرمت بیان کی ہے، یعنی احترام والے مہینے ہیں۔ تو وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کو بھی پڑھ لیں۔ اور صحیح کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رمضان کی برکات و انوارات کو بھرپور وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس نے رجب سے تیاری کی ہے، یعنی رجب میں بیج بونے کا مہینہ، اور شعبان اس بیج میں پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان اس کاشت کو کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی سے اللہ کریم ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس کی پلاننگ ہو، اس کے حوالے سے ہم کوئی پلان کریں، ٹارگٹ بنائیں کہ انشاءاللہ جو کمنگ رمضان آ رہا ہے ہم نے کیا کیا کرنے ہیں، کیونکہ یہ انقلاب کا مہینہ ہمارے ظاہر میں باطن میں اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنی ایمان کی تجدید کا مہینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بھرپور توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان کے گزارنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم اس مہینے اور جتنے اشہر حرم 4 مہینے ہیں ان کے اندر جتنی خیر و برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہم سب کو پورا اللہ کریم حصہ فرمائے، اور خاص کر کے ان مہینوں کے خرافات سے ہم سب کو اللہ بچائے۔ جیسے رجب کے اندر، مہینے کے اندر بہت سے ہمارے یہاں بدعات خرافات ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم میں سے ہر شخص کو، ہر فرد کو ان بدعات سے، ان رسم و روایات سے، ان خرافات سے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حسب معمول حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تو انشاءاللہ تعالی حضرت سے بھی ہم مستفید ہوں گے آج کی اس دعا کے حوالے سے۔ ناظرین، آج جو دعا میں نے پیش کی ہے بڑی مشہور و معروف یہ دعا ہے، ہر نمازی یقیناً، ہر نماز پڑھنے والی خاتون، نماز پڑھنے والا بھائی ہمارا یقیناً اس دعا سے آشنا ہوگا، متعارف ہوگا کہ نماز جب ہم ختم کرتے ہیں تو ختم کرنے کے بعد اللہم انت السلام، پہلے تو استغفار ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہم انت السلام ومنک السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکارتا ہے تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو پوری طرح متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ دعا اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکارتا ہے تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر لیتا اپنی طرف، اے میرے پروردگار۔ جیسے بچہ امی اور اماں، اور جب اپنی ماں کو امی کہہ کے پکارتا ہے، ماں کی شفقت ظاہر پھر جوش مارتی ہے،
ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو متوجہ کرنے کے لیے جو اماں کہنے میں یا امی کہنے میں جو لطف آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی اور لفظ میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ پاک کو جب بندہ رب اور ربا کہہ کے پکارتا ہے نا ناظرین، تو پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اعنی، میری مدد فرمائیے۔ کس بات کی مدد؟ کس بات پر مدد؟ علی ذکرک، اپنے ذکر پر، و شکرک، اور اپنے شکر پر، و حسن عبادتک، اور اس بات پر کہ میں آپ کی اچھی طرح عبادت کروں، خوبصورت عبادت کروں، شاندار عبادت کروں، احسن طریقے سے میں آپ کی عبادت کروں، آپ اس میں میری مدد فرمائیے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ظاہر ہے کہ ان اعمال کو مکمل نہیں کر سکتے، ہمارے نہ تو ہمیں توفیق، آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو ہم یہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ان کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس دعا کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین بڑے مشہور معروف صحابی ہیں، اب بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ یہ حدیث جو ہے آپ اگر ان غور کریں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ کو اپنی دست مبارک میں لیا، پھر آپ نے فرمایا فقال یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ واللہ میں اللہ کی قسم تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں، اتنی عظیم خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم میرے محبوب ہو یا معاذ، واللہ انی لاحبک، میں تم سے بہت محبت، دو مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انی اوصیک، اے معاذ تمہیں میں ایک کلمہ کی، ایک دعا کی وصیت کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ کبھی بھی اس دعا کو ترک نہ کرنا، چھوڑنا نہیں نماز کے بعد۔ وہ کون سی دعا ہے؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا مجھے سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، چھوڑنا نہیں، یعنی تاکیدی جملہ ارشاد فرمایا، تاکید فرمائی۔ کیا دعا؟ اللہم یا ربی، دونوں حدیث کے اندر دونوں الفاظ ہیں، اللہم سے بھی بعض حدیث کے اندر روایت ہے اور ربی سے بھی یہ حدیث کے اندر دعا، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اپنے ذکر اور اپنے شکر اور آپ کی عبادت میں احسن طریقے سے کروں، یا اللہ اس کے لیے آپ کی مجھے مدد درکار ہے، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ تو ناظرین بڑی خوبصورت دعا میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اور امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی جامع ہوتی ہیں کہ آپ ان کی جامعیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب کچھ مانگ لیا۔ پہلی جو دعا کے اندر تین چیز مانگی گئی ہے، ایک ذکر، ایک شکر، ایک حسن عبادت کی توفیق مانگی گئی۔ اب دیکھیں ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں اللہ پاک کو یاد کرنا۔ اب بڑا وسیع مفہوم ہے ذکر کا، ذکر کی بے شمار قسمیں ہیں، جہری ذکر ہے، سری ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو قلب انسان کا اللہ کا ذاکر بن جائے، قلب کے اندر یعنی دل سے انسان ہمیشہ ذکر کرنے میں مصروف ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیجئے مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی ضروری چیز ہے ناظرین، وہ اس کو ذہن میں رکھے کہ ذکر کی روح کیا ہے۔ ایک تو ذکر کی صورت ہے، ذکر کا ظاہر ہے کہ ذکر و اذکار کرنا، ورد کرنا، تلاوت کرنا، وظائف پڑھنا، اللہ پاک کے اسماء حسنہ کو یاد کرنا، ان کا ورد کرنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ ذکر کی شکلیں ہیں، ذکر کا ظاہر۔ ذکر کا باطن کیا ہے؟ ذکر کی روح کیا ہے؟ ذکر کا اصل کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا اصل، ذکر کا حاصل، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ جو مذکور ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی آپ چھوڑ دیں، اس کی نافرمانی چھوڑ دیں، اس کو ناراض کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے اعلیٰ قسم ذکر، یعنی جس کو آپ ذکر کر، جس کا ذکر کریں۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ آپ کا میں ذکر خیر کر رہا تھا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذکر خیر، آدمی جب کسی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے گویا اس کو چاہتا مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس کو ایذا کیسے دے سکتا ہے؟
ہمارے یہاں اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے اعمال وہ ہیں جن کی ظاہر پر تو ہم عمل کچھ حد تک کر لیتے ہیں، لیکن اس عمل کی روح کیا ہے اس سے ہم مکمل نابلد ہوتے ہیں، ناآشنا ہوتے ہیں، ان کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے نماز ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک نماز کی روح ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی بندہ چھوڑ دے، اللہ پاک کا قرب۔ نماز بھی ضروری ہے، ظاہر بھی ضروری ہے، اسی طرح ذکر بھی ضروری ہے۔ قرآن نے بارہا اس کا تذکرہ کیا، ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو یقیناً ہمیں زبان سے بھی ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر کا جو اصل روح ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو بہت حد تک ہم مطلب سمجھ لیں کہ ایک آدمی روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ مثلاً پڑھتا ہے، لیکن خدا نخواستہ نماز نہ پڑھے، یا اللہ پاک کی نافرمانی کرے، یا سودی کاروبار میں ملوث ہو، یا خدا نخواستہ حرام کاری میں یا حرام کاموں میں ملوث ہو، ظاہر ہے پھر اس کا ذکر جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ہاں، ذکر کے الفاظ سے ضرور برکات سے مستفید ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی، اس کی جو ہے اس کے اندر جو خیر ہے وہ بھی اس کو ملے گا، لیکن ذکر کا جو اصل مقصد ہے کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے قریب ہو جائیں، اس کا قرب آپ کو حاصل ہو۔ اور یہی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ تو ذکر یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کو دن بھر تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، لیکن اللہ معاف کرے زبان پر گالیاں بھی ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مظالم ڈھا رہے ہیں۔ آپ جائیں وڈیرے کوئی علاقوں میں، آپ وہاں ایک پوری رسم ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں تسبیح، لمبی لمبی تسبیحات، لیکن تسبیح کے ساتھ قتل و قتال بھی جاری ہے، جنگ و جدال بھی جاری ہے، حق تلفی بھی جاری ہے، گھر والوں پر ظلم بھی جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ it doesn't make sense۔ تو ذکر کا مطلب یہ کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ذات راضی کن اعمال سے ہوتی ہے، اس ذات کے حوالے سے کہیں ہم اس کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی ان کے جو ملفوظات ہیں انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ جی حضرت، یہ دعا میں نے آج پیش کی ہے اور بڑی مشہور معروف دعا ہے، ہر نمازی غالباً اس دعا سے متعارف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ بہت ہی جامع ترین دعا ہے اور ایسی دعا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، بالکل، اور یہ ان کے واسطے سے ہر اہل ایمان کے لیے وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع اور کمپلیٹ ہیں کہ ان چند جملوں کے اندر جامعیت اور جوامع الکلم کو یوں کہا جائے کہ چند جملوں کے اندر پوری کائنات آ گئی ہے، بے شک، دولت کونین آ گئی ہے، یا یوں کہیں دنیا اور آخرت آ گئی ہے۔ بے شک۔ اب اسی دعا کے اندر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور دعا کی اور دعا مانگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنّا علی ذکر، اعنّا بھی ہے، اعنّی بھی ہے، اعنّا علی ذکر کا، اپنے ذکر پر ہماری مدد کیجیے۔ اب ذکر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذکر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور غالباً یہ قرآن کے اندر ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑا عمل ہے۔ جیسے اللہ کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر، کثرت سے آیا ہے اور کثرت سے ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کی یاد بھی سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اس دعائے مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عمل کو مانگا ہے اللہ سے، اور یہ ہر عمل سے مقصود ہے۔ بالکل جیسا کہ نماز کے بارے میں آتا ہے حاکم الصلاۃ علی ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز سے مقصود یہ ہے کہ اللہ یاد ہو۔ اسی طرح حج کے بارے میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جب مناسک کر چکو تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اور اسی طرح قربانی کے بارے میں ہے
वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकल लियज़कुरु अस्मल्लाह, बिल्कुल हर उम्मत के लिए कुर्बानी है, उसका मकसद यह है कि अल्लाह को याद करें। बिल्कुल एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे के अंदर और हमारे अंदर, उसकी करेक्शन की ज़रूरत है कि हम बाज़ औक़ात अल्फाज की इतनी ज़्यादा पैरवी करते हैं कि उसके माने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। नहीं होते, बिल्कुल मिसाल मैं देता हूँ कि यूँ कहते हैं जी अज़ान हो गई है, अभी नमाज़ पढ़ कर आते हैं। अब अज़ान क्या है, नमाज क्या है, इसके माना मफ़हूम की तरफ हम नहीं ऐसा ही जाते। है, जी जी बिल्कुल हालांकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, हदीस की रोशनी में आता है कि जब अल्लाह का मुनादी तुम्हें मुअज्जिन पुकारे तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो यूँ ताबीर करनी चाहिए, अल्लाह ने बुलाया है, अभी अल्लाह से मिलने जाना है मैंने। अगर यूँ कहा जाए तो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसी तरह हमने ज़िक्र को एक अमल समझ रखा है, हालांकि ज़िक्र को यूँ कहना चाहिए कि याद इलाही का नाम है, अल्लाह को याद करना। जी जी जैसा कि आदमी कहता है कि फ़लाँ का जो है ना आज फ़लाँ मुझे याद आ रहा है, उसकी याद आ रही है, तो यूँ नहीं कहते कि मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ, बल्कि उसकी याद आ रही है। इसी तरह अल्लाह ताला के बारे में भी हमें ये कहना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं। तो इस दुआए मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के ज़िक्र को मांगा है। अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र की तौफीक अता फरमाए। तो एक ये है, तो इसके अंदर तमाम इबादात और तमाम इबादात की रूह जो असल मकसूद है वो सारी चीज़ें आ गई। बल्कि आगे बढ़कर यूँ कहा जा सकता है कि इंसान की रूह का ताल्लुक भी ज़िक्र से है। बिल्कुल इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया कि जो आदमी अल्लाह को याद करता है और जो अल्लाह को याद नहीं करता, इन दोनों की मिसाल, अल्लाह को याद करने वाले की मिसाल ज़िंदा की सी है और अल्लाह को याद ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की सी है। तो इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक भी ज़िक्र से। और अगर और आगे बढ़े तो कायनात की हर चीज़ के अंदर जो हयात और ज़िंदगी पाई जाती है वो ज़िक्र से है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपकी ऊँटनी और सवारी बदिकने लगी, उसके अंदर हरकत आ गई। तो सहाबा ने पूछा कि क्या हो गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ऊँटनी को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, और ये अज़ाब कोई ऐसी चीज़, कोई बहुत बड़ा गुनाह जिससे बचना मुश्किल था, ऐसी बात नहीं है। अगर उससे कोशिश करते तो मामूली गुनाह था। तो एक ये है कि एक आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, अपने आप को पाक नहीं रखता था, पाकी का एहतमाम नहीं करता था, और दूसरा आदमी चुगलखोरी करता था, एक जगह की बात दूसरी जगह किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक टहनी उठाई और उसको कब्र के ऊपर रख दिया, उन कब्रों में, और फरमाया जब तक ये तरोताज़ा रहेगी उस वक्त तक इनका अज़ाब मौकूफ़ किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो उलमा ने इसकी वजह और इल्लत ये निकाली कि जब तक सरसब्ज़ और ताज़ा रहती है, ज़िक्र करती रहती है, तो इस ज़िक्र की बरकत से तो कायनात की रूह, हर चीज़ की रूह, हत्ता के हदीस में आता है कि फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि अल्लाह का नाम ना लिया जाता। तो अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसकी बरकत से ये कायनात चलती रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तरीन अमल को मांगा है। उसके बाद अगला ये है कि शुक्र। अब शुक्र भी एक ऐसा अमल मांगा है कि जिसके अंदर सारी नेमतें आ गई। शुक्र का मतलब ये है कि अल्लाह की नेमतों पर नियाज़मंदी का इजहार करना ज़ुबान से और दिल से और अमल से। तो इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नेमतें जिनका ताल्लुक़ हमारी सेहत से है, हमारी ज़िंदगी से है, हमारी दुनिया से है, आखरत से है, औलाद से है, राहत से, सारी चीज़ें मांगी और उन चीज़ों के ऊपर आगे अमल जो शुक्र होता है उसको मांगा। और शुक्र एक ऐसी चीज़ है, नेमतों की वजह से शुक्र होता है और शुक्र की वजह से नेमतें मिलती हैं। ऐसी चीज़ है जैसा कि आपने भी अभी आयत पढ़ी, लेकिन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो
اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اس کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کر ایک شخص مانگنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے مصیبت کو مانگے اور اس کے بعد پھر صبر کو مانگے۔ اگر تو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس حالت میں تو آدمی صبر مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ صبر دے، لیکن عام حالت میں آدمی کو صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی آئے اور پھر صبر۔ تو شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی اپنا نام کسی کا اگر صابر ہو تو یہ پسندیدہ نام نہیں ہے۔ صابر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا نام یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبتیں آئیں اور پھر میں صبر کرنے والا بن۔ صابر کے بجائے شاکر ہونا چاہیے۔ شاکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں آئیں اور میں شکر کروں۔ تو شکر کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن عبادت یعنی بہترین عبادت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ حسن عبادت یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ عبادت، تکثیر عبادت کی نہیں، کثرت، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں زیادہ عبادت پسندیدہ نہیں ہے بلکہ عمدہ عبادت جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی آمین آمین آمین۔ ناظرین، آپ شکر کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات سن رہے تھے۔ شکر پر انشاءاللہ مزید بھی میں عرض کروں گا کہ اس دعا کے اندر 3 چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی ہیں، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا قرآنی دعائیں احادیث کے اندر جو اتنی جامع ہوتی ہیں جیسے سمندر کوزے میں بند۔ اب دیکھیں ذکر میں ساری چیزیں آ گئی، کیونکہ وقت کا دامن بہت قلیل ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، ورنہ ذکر پر بھی مزید باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شکر کے حوالے سے میں مزید عرض کروں گا کہ شکر کیا ہے، شکر کی تعریف کیا ہے۔ ایک تو شکر وہ ہے جو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہم کہہ دیتے ہیں، اور کہنا چاہیے۔ ہر چیز کے حوالے سے ہمیں شکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، شکر کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ شکر کے حوالے سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست ایک روحانی نسخہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ ہاؤ ٹو اچیو دا شکر، کہ شکر کا یہ جذبہ، اس جذبے سے ہم سرشار کیسے ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک یونیک نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کرے کہ وہ نسخہ ہمیں یاد رہے، ایسا روحانی اور ایسا نفسیاتی نسخہ کہ آپ یقین جانیں کہ اگر یہ نسخے پر ہم نے عمل کر لیا نا تو ہم سراپا شاکر بن سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم۔ آگے فرمایا کہ واشدروا الی ان لا تصدروا نعمت اللہ علیکم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں نعمتوں کے حوالے سے، جنہیں تمہارے مقابلے میں کم نعمتیں حاصل ہیں، کم نعمتیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کو دنیا کے معاملے میں نہ دیکھو، ان لوگوں پر نظر نہ کرو جو تم پر فوقیت رکھتے ہیں مال و دولت میں، نعمتوں میں، ان لوگوں کو نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَأَجْدَرُ، یہ بات اس کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اب یہ مختصر سی حدیث ہے ناظرین۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یونیورسل یونیک نسخہ بیان کیا ہے کہ آپ قربان جائیں، ایسی بات ایک نبی ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو ہر اعتبار سے مکمل پیدا فرماتے ہیں، ان کی عقل مکمل، سمجھ مکمل، دانشمندی مکمل، ادراک مکمل۔ اب دیکھیں اتنی پیاری بات، آج بہت آسان، آج ہم شکر کرنا چاہتے بھی ہیں پھر بھی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ زبان سے تو ہم شکر کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر ناشکری کا ایسا بھونچال آیا ہوا ہوتا ہے ناشکری کا کہ ہم پھر بیلنس نہیں کر پاتے ہیں۔ جہاں کسی کو اچھی حالت میں دیکھی یا نعمتوں میں دیکھا فوراً ناشکری شروع ہو گئی، اور اپنی ہزاروں نعمتیں ہمیں وہ یاد نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں کوئی ایک ایسی چیز جو ناگوار ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اس پر ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔
इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद इसी मौजू पर शुक्र के हवाले से इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह करीम आज की इस नशिश को, दुआ को, सुनने को, सुनाने को हम सब के हक़ में जितने लोग सुन रहे हैं, अल्लाह हम सब को, सुनाने वालों को भी अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची महब्बत, इत्तिबा अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर कोई परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दायमा अता फ़रमाए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखें, जब कोई शख्स बीमार हो, परेशान हो, तो ये ना देखे कि उसकी परेशानी कितनी बड़ी है, ये ना देखे कि उसकी बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी डेंजरस है, कितनी ख़तरनाक है, ये ना देखे कि उसकी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि ये देखे कि मुश्किल का हल करने वाला कितना बड़ा है, मसाइल को हल करने वाला कितना बड़ा है, मुसीबत को दूर करने वाला कितना बड़ा है, शिफा देने वाला कितना बड़ा। इसको सामने रखें तो मुसीबत हल्की लगने लगेगी। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सैफुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं स्टूडियो में। इंशाअल्लाह उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। तो जो दुआ मैंने अर्ज़ की आज, या नमाज के बाद दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह करे कि अगर अब तक हमने इस दुआ को मामूल नहीं बनाया है तो आज से मामूल बना लें। देखिए, मुश्किल से 2 मिनट लगे, 2-3 मिनट अगर हम निकाल लें नमाज के बाद, ये दुआ देखें, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बड़े प्यारे बोल, 3 बातें इस दुआ के अंदर इरशाद फरमाई गई हैं, मांगी गई हैं। वो हदीस मैंने सुनाई कि मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े महबूब सहाबी हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ताकीद भी फरमाई और वसीयत किसे कहते हैं। अब देखिए, यहाँ वसीयत के अलावा कोई और भी लफ्ज़ हो सकता था, लेकिन आपने वसीयत के लफ्ज़ से इसकी ताकीद फरमाई है, क्योंकि यूजुअली वसीयत को हर इंसान, समझदार इंसान पूरा करना ज़रूरी समझता है, फ़र्ज़ समझता है कि नहीं जी, मरने वाले ने वसीयत की थी, मरने वाले ने वसीयत की थी। इसको अहम समझा जाता, अहमियत दी जाती है। जो वारिसीन हैं, वो रसा हैं, वो मरहूमीन के हवाले से वसीयत को जारी करने को ज़रूरी समझते हैं। तो इसकी अहमियत बताने के लिए, इस दुआ की अहमियत बताने के लिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि ऐ मुआज़, ऊसी का, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। और फिर मज़ीद ताकीद कि ला तदउन्ना, न छोड़ना, हरगिज़ न छोड़ना इस दुआ का पढ़ना नमाज के बाद। तो अल्लाह करे कि जितने भाई बहन, हमारे भाई सुन रहे हैं, बहनें हमारी सुन रही हैं, कि नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। और जब दुआ पढ़ें तो इसका तर्जुमा, मफ़हूम भी आपके ज़हन में हो कि आप अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हैं। रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, अइन्नी, या अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मैं मदद चाहता हूँ आपकी। किस बात पर? अला ज़िक्रिका, कि आपका ज़िक्र मैं करूँ, व शुक्रिका, और आपका शुक्र मैं अच्छे तरीक़े से करूँ, व हुस्न इबादतिक, और अच्छी इबादत करने के हवाले से अल्लाह मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि ज़िक्र भी आला हो, जो आपका ज़िक्र कर रही हूँ, व शुक्रिका, और शुक्र भी आला हो, आला दर्जा, शुक्र का पूरा पैकेज। और वह हुस्न इबादतिक, इबादत तो मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, लेकिन या अल्लाह इबादत ahsan तरीक़े से करूँ आपकी। तो मैं शुक्र के हवाले से कर रहा था कि कुरान मजीद में नाज़रीन तकरीबन 69 आयतें ऐसी हैं जो शुक्र वाली हैं। अब 75 आयत के अंदर शुक्र का तज़किरा किया गया, और अजीब अजीब अंदाज में अल्लाह पाक ने शुक्र का तज़किरा किया। एक जगह फरमाया कि अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा किया करो। आज हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन है, वालेकुम सलाम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई सुपरमार्केट में उनकी हेड ऑफिस में काम करता हो, मगर वो टिल में नहीं काम करते, और वो दे आर नॉट हैंडलिंग अल्कोहल और एनीथिंग लाइक दिस, मगर वो उनकी हेड ऑफिस में काम करते हैं एज एन अकाउंटेंट, तो क्या उनकी सैलरी वो हलाल है कि हराम है? सॉरी, दोबारा कहें। कोई, अच्छा, सुपर मार्केट में काम करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, मेरी बहन फरमाइए। अच्छा,
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بول رہے ہیں مولوی صاحب؟ ٹھیک. جی جی میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ رہا ہے. جی جی میں نے پوچھا کوشچن کہ میری اس طرح بہن فوت ہو گئی ہے، تو اس نے مجھے بولا ہے کہ میری نمازوں کا عطیہ دے دینا. تقریباً سمجھو پوری لائف میں کچھ پڑھی ہیں ذہن پر میں نہیں ہے، پوری لائف دی عطیہ کس طرح دینا، کس حساب ہے؟ ہدیہ نہیں فدیہ ہوتا ہے میری بہن. فدیہ پلیز، سوری. جی جی فدیہ نماز. جی فدیہ نماز ہے. ٹھیک ہے. یہ دے دینا ہے. تو میں یہ پوچھنا تھی کہ کس طرح دینا بھائی. ان بہن کا انتقال ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا. تو دوسرا اس نے بولا تھا کہ ایک دوست کی کزن ہے تو کہتے بقایا پیسہ انہوں کو بھی دینا، اور کسی کا نہیں اس نے بولا. اچھا. اور کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا انہوں کو ہی دونوں کو دینا چاہیے؟ یہ ان کی میری زندگی میں، اس کی زندگی میں میری بات ہوئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. سمجھ آئی ہے؟ جی 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 ہاں. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا بہت کرم. ماشاء اللہ بہت اچھا، ہمیشہ کی طرح پروگرام آپ کا چل رہا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جب جنت کی طرف سفر ہو رہا ہوتا ہے تو جتنا کسی کو قرآن پاک یاد ہوتا جائے گا اتنا مطلب وہ پڑھتا جائے، تو کیا یہ جیسے ترتیب سے ہوتا ہے؟ جس طرح ہم لوگوں کو تو پورا نہیں یاد ہوتا، یا جو کچھ آیات چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کریں کہ ظاہر ہے ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ یاد ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. دوسرا میرا ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم یہ قضا نماز پڑھتے ہیں، جیسے عشاء کی ہوتی ہے، تو اس میں وطر اور اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، وہ نفل قضا ہی کر کے پڑھیں گے نا ساتھ میں؟ نہیں، قضا جب کریں گے تو نفل نہیں پڑھتے ہیں. قضا صرف فرض اور واجب کا ہوتا ہے. مطلب 4 فرض اور 2 سنتے ہیں اور 3 وطر؟ نہیں، سنت بھی نہیں. قضا صرف جو فرض نماز ہے نا، قضا جو ہے جب یعنی قضاء عمری کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یا ویسے پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، ویسے تو جو ہو جاتی ہے وہ تو پھر میں پوری ہی پڑھتی ہوں، لیکن اگر پرانی کوئی رہ گئی ہوئی ہے تو میں اس کے حوالے سے. ہاں تو وہ صرف آپ فرض اور وطر پڑھیں گی جو واجب ہے، نفل اور سنت کی قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ بھائی، اللہ پاک کا کرم ہے. دوسرے جو ان کو بھی ہماری طرف سے بہت سلام. جی جی ضرور. کوشچن چھوٹا سا ہے، وہ جو عشاء کی نماز کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں نا وتر کے بعد، وہ ان کے بارے میں کہ اگر وہ توبہ کے وہ نفل میں چینج ہو سکتے ہیں یا کہ وہ سیپریٹ پڑھنے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. جی جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیے. جی امام صاحب، میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے. میں اشراق جو نہیں تھے، اشراق نفل، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر جب سورج نکلے تو اس کے بعد اگر آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں تو وہ کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق نفل بھی کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جو قضا نماز ہے نا ہماری، جی جی، تو اگر آپ 7-8 منٹ بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو اور اشراق کے 10 منٹ بعد بھی؟ ہاں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں جو چاہیں آپ. اشراق کے نفل کتنے سورج کے بعد 10 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 15 منٹ بعد. سن رائز جو سن رائز ہوتا ہے نا اس کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں. اگر 10 منٹ بعد پڑھے تو وہ نہیں ہوتے، پھر سمجھ میں 10 منٹ بعد پڑھ لیتی ہوں، کبھی کچھ کام کرنا ہوتا ہے پھر تو پھر کا 10-15 منٹ کے درمیان ہو، کوشش کریں کہ ہاں 15 منٹ کم سے کم ہو جائے نا. اچھا چلیے، شکریہ بہت زیادہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ. جی حضرت، یہ پہلا سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے جو سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، اور جی وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں سوری بہن ہماری کوئی. جی جی ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہاں. ہیں، جی جی تو ٹھیک ہے وہاں پر کام کرنا ٹھیک ہے، الاؤ ہے، کیونکہ بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، ان کی اکاؤنٹنگ وغیرہ یا اور کام کاج ہوتے ہیں، تو اس میں الاؤ ہے، اجازت ہے، مذائقہ نہیں. جی جی. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ایک اور ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں پینشنر ہوں. جی جی. اور میرے پاس سونا بھی ہے،
اور میں کیا اس کا نام ہے، پیسے بھی ہیں میرے پاس، جی جی کیا مجھے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اچھا. جی بہت شکریہ میری بہن. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وہ میں نے جی اپنے لیے دعا کرانی ہے، میری ٹانگوں میں بڑی سخت تکلیف ہے اور مجھے اور بھی بہت بیماریاں ہیں. کیا آپ میرے لیے دعا کرا سکتے ہیں مولوی صاحب سے پلیز؟ جی جی ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ سے عافیت عطا فرمائے. اللہ آپ کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. جی لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور ضرور انشاءاللہ. جی ضرور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. اور آپ خود بھی جو ہے نا دیکھیں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی میں دم کریں. سورۃ الفاتحہ جو ہے نا سورۃ الشفا بھی ہے اور آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور یاد بھی ہوگی آپ کو. تو یہ ضرور پڑھ کے دعا کریں یا دم بھی کریں انشاءاللہ، اللہ کریم شفا دیں گے. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں تو سننے میں آسانی ہو جائے گی. نہیں ٹی وی نہیں چل رہا، میں دوسرے کمرے میں ہوں. اچھا جی فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ اس کو گرل ملے شادی کے لیے. اچھا شادی کے لیے، ٹھیک ہے جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ. یہ دعا تو بہت لوگ کروانا چاہتے ہیں شادی کے لیے نا. چلیں انشاءاللہ میں دعا کے لیے عرض کرتا ہوں. اور کال ہے کوئی؟ اچھا بہت شکریہ جی. اچھا اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے مفتی صاحب کہ ان کی جو بہن ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن فوتگی سے قبل انہوں نے اپنی سسٹر کو بتلایا تھا نماز کے فدیے کے لیے. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ فدیہ کیسے دیں اور کن کن کو دے سکتے ہیں. انہوں نے کسی کے لیے بتایا بھی کزن کو دے دیں، ان کو دے دیں، تو اس کی تفصیلات. فدیہ کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہر نماز کا فدیہ وہی بنتا ہے جو ایک روزے کا تقریباً 1.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے. یہاں بتا دیں 3 پاؤنڈ تقریباً نا. جی یہ ادائیگی کے وقت ہے. یہ جو ہے نا کئی لوگ اس وقت کے ریٹ کا حساب کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. جب ادا کرتے ہیں تو جب بھی یہ فدیہ ادا کریں گے اس وقت جو قیمت بنے گی 3 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ جتنے بہتر جتنا زیادہ ہو سکے. ہاں تو فرض نمازوں کی اور اس کے بعد وتر نماز ایک دن کی 6 نمازیں تو 6 فدیوں کی مقدار ایک دن کے. باقی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ غالباً رقم جو ان کی 2 کزن کو دی جائے تو ظاہرہ وصیت کے مطابق انہی کو دینی چاہیے. اور اگر فدیے کی رقم انہیں دینا چاہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو بھی انہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ فدیے کی مستحق وہی ہوتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو، تو وہ بھی انہیں دی جا سکتی ہے بشرطے کہ ان کے پاس 200 پاؤنڈ کیا سونا چاندی یا اتنی اماؤنٹ نہ ہو. تو اتنی اماؤنٹ نہ ہو تو ان کو دی جا سکتی. بالکل ایسی مطلب میری بہن آپ نے سن لیا ہوگا کہ فدیہ جو ہے نا ایک تو ایک دن کی نماز جو 6 نمازیں ہوتی ہیں ان کے فدیہ دینا ہوگا. ایک فدیہ وہی ہے جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس کو بھی آپ فدیہ دیں وہ صاحب نصاب نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی ہوں تو تب آپ دے سکتی ہیں. ورنہ آپ کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسی بہن کو جو زکوٰۃ خود دینے والی ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ ان کو فدیہ نہیں دے سکتی. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انور قاسمی. جی عرض کر رہا ہوں. جی میں نے سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ کنگریچولیشن کرنی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے. بہت شکریہ میری بہن. اور میں نے کبھی زندگی میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا تو میں گھر میں تھی تقریباً 7-8 مہینے سے، تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور مجھے واقعی دل پہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور میں ایوری ڈے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی باتوں میں بہت اثر ہے اور میں واقعی صحیح باتیں بہت غور سے سنتی ہوں آپ کی باتیں. اس کی وجہ سے میں نماز بھی پڑھنے لگی باقاعدگی سے. الحمدللہ الحمدللہ. اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، لیکن شاید میں گھر میں کافی عرصے سے ہوں، باہر ہی نکلی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا. تو مجھے کچھ سکون کے لیے آپ کچھ وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میرا ایک سوال ہے کہ
قضا نماز پڑھنی ویسے نماز سے پہلے پڑھ لیا یا پھر بعد میں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. مفتی صاحب جی میرا ایک سوال ہے. جو میری فرینڈ ہوتی ہے، میرے جو بینک جو انتظار ریٹ مجھے ملتا نا، وہ بینک والے اور کچھ نہیں دے دیتے تو میں لے کے کس کے دے دیا؟ کچھ غریب بندے کے دے دیا، کوئی کام کر رہا، کوئی بچی نہیں شادی کر رہے یا کوئی ایسا. بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے آپ کو؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. میں عرض کرتا ہوں ابھی. اچھا تیسرا سوال تھا میری بہن کا کہ وہ جو حدیث میں ہے نا کہ قرآن آپ پڑھتے جائیں، یعنی حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن آپ پڑھتے جاؤ اور جنت کے مرحلے میں یا جنت کے مراتب طے کرتے جاؤ. تو دیکھیں یہ صرف حافظ کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کو قرآن مجید یاد ہے اور قرآن مجید کا جو حصہ اس کو یاد ہے، اور یعنی اس میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یعنی شروع سے لے کے آخر تک قرآن یاد ہے. یہ قرآن کریم کی یہ فضیلت ہے اور یہ ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ اسے یاد ہو. ہاں حافظ کی بڑی فضیلت ہے کہ کسی شخص نے، کسی اگر بھائی نے، کسی بہن نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے. سورہ یاسین شریف یاد ہے، سورہ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سی بہنیں ہیں ان کے قرآن کے بہت سے حصے جز یاد ہیں. بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا قرآن مجید کا ہمارے سینوں میں محفوظ ہو، دل ہمارا منور ہو اور اس کی روشنی سے ہم مستفید بھی ہوں. تو اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اس کے بعد قضا نماز کے لیے میری بہن نے پوچھا ہے کہ قضا نماز کیسے پڑھیں. تو قضا نماز کے حوالے سے میں نے دیکھیں مفتی صاحب نے بھی ابھی عرض کیا کہ قضا نماز جو ہے نا آپ اس میں صرف واجب اور فرض کو کریں گی، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہے. نفل آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن قضا اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد بھائی نے پوچھا ہے کہ جو نفل پڑھتے ہیں تو اس نفل کے ساتھ توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں. بالکل آپ کر سکتے ہیں. نفل نماز کے اندر یہ گنجائش ہے کہ ایک نفل نماز میں آپ 2-3 نیت بھی کر سکتے ہیں. آپ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت آپ نے کر لی اور ساتھ میں عشاء کی نفل کی بھی نیت آپ نے کر لی، بلکہ تہجد کی نماز کو بھی آپ نیت میں کی نماز کی بھی نیت کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں، تہجد کی بھی نیت کر لیں کہ اللہ تہجد کی طرف سے بھی اسے قبول فرما. اس کے بعد اشراق کی نماز کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اشراق کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد 15 منٹ کم از کم ہو، اور اس درمیان میں آپ ذکر میں مصروف رہیں. چلتے اگر بچوں کو اسکول کی تیاری کرانی ہے، آپ سارا کام کرتی رہیں اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اشراق پڑھنا ہے، ذکر کرتی رہیں آپ. 15 منٹ بعد آپ نماز پڑھ لیں اشراق کی. اب یاد رکھیں یہ نفل نماز ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. اگر چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے، نفل یہ ہے اور یہ فرض واجب نہیں ہے. تو 15 منٹ کا خیال رکھیں اور اس کے بعد پھر اشراق پڑھنے کے بعد آپ قضا پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ کے لیے پوری گنجائش ہے. اس کے بعد پینشن کے بارے میں مفتی صاحب میری بہن نے پوچھا ہے کہ پینشن جو ہے، پینشنر ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور تو پوچھنی کیا مجھے زکوٰۃ زیور بھی ہے، کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ عمومی طور پر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے پینشنر غریب ہے. جی پینشنر غریب نہیں ہے، پینشنر مالدار ہے. بالکل یہ ذہن رکھنے چاہیے. ان کے پاس یعنی اماؤنٹ ہے اور سونا بھی ہے تو ڈیفینیٹلی ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور زکوٰۃ کوئی بہت زیادہ لازم نہیں ہوتی. زکوٰۃ اگر کسی کے پاس 200 پاؤنڈ ہوں اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن 200 پاؤنڈ پر 5 پاؤنڈ کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو جتنی ان کے پاس اماؤنٹ ہے وہ سال جب پورا ہوگا تو اس وقت آخری وقت وہ حساب لگا لیں کہ اس وقت کتنی اماؤنٹ ہے، حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں. آسان طریقہ ہے. صحیح. تو زکوٰۃ لازم ہوگی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. تو بالکل کلیئر مسئلہ ہوا. دیکھیں آپ پینشنر ہوں، آپ امپلائر ہوں، آپ اصل میں جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے میری بہن کہ آپ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو یتیم تو ہم خود سب یتیم بیٹھے ہیں، ماں باپ دونوں نہیں ہیں. اب ہر یتیم کے لیے تھوڑی نا مسئلہ ہے. یتیم اگر صاحب نصاب ہے تو وہ تو زکوٰۃ دینے والا ہے. اس یتیم کو تھوڑی آپ دے سکتی ہیں. بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم بیوہ ہیں، ویڈوز. اب موٹے موٹے کنگن انہیں رکھے ہوئے ہیں، بالیاں رکھی ہوئی ہیں، سونا رکھا ہوا، کہتی ہیں جی میں تو بیوہ ہوں. بھائی بیوہ ہیں لیکن صاحب نصاب ہیں. وہ جو موٹے موٹے آپ نے زیور رکھے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ یہ سانپ اور یہ بچھو بنے گا، یہ عذاب اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بنے گا. تو مسئلے کو دیکھیں، اللہ پاک نے شریعت کو بہت مکمل بنایا ہوا ہے. مسئلے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. ہم لوگ تو آج شریعت کا مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں، بناتے ہیں.
تو اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب. یہ ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر 200 پاؤنڈ بھی ہوں کسی کے پاس سال بھر سے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اس کی تو وضاحت کریں گے کیونکہ میں نے یہی سنا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر اگر رقم ہو تو اس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ میری بہن, بہت اچھا کیا آپ نے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس کیش منی ہے لیکن وہ میں نے کسی کو بارو کرنے دی ہے, کسی کو ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے آپ دے دیں, تو میں نے دے دی ہے, تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں ابھی عرض کرتا ہوں. اچھا میری بہن نے ابھی جو زکوٰۃ کے حوالے سے نصاب جو پوچھا ہے نا, دیکھیں نصاب زکوٰۃ کا کیا. زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر صرف کسی کے پاس سونا ہے, صرف گولڈ ہے, تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا, صرف اگر سونا ہے تو. لیکن اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے, 2 تولہ 3 تولہ ہے, 10 گرام 20 گرام 30 گرام ہے, یعنی 7.5 تولہ سونے کے سے کم ہے, لیکن دوسری چیزیں سیونگ ہے, چاندی ہے, یا مال تجارت ہے, انویسٹمنٹ ہے, تو سب ملا کے اگر ساری چیزوں کو مکس کریں گے پھر چاندی کا نصاب دیکھیں گے. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. اب مجھے نہیں پتا کہ ایکچول کیا قیمت ہوگی آج کے ڈیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی. تو ایسی صورت میں پھر چاندی کا ہم وہ دیکھیں گے, نصاب دیکھیں گے. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس سیونگ ہے, سب کچھ ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت پہنچتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. ہاں اگر بالکل نہیں ہے, سونا ہے, صرف سونا ہے, لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے, 5 تولہ 2 تولہ سونا ہے, اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, مثلا ایسی عورتیں شوہر انتقال کر جائے کسی کا اور صرف سونا چھوڑ کر گیا ہے 5 تولہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کے بعد بھائی نے ٹانگ کی اپنے ٹانگوں کے حوالے سے پوچھا ہے, تو میں نے عرض کیا ان کو بھائی کہ آپ نا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ, یہ سارے مریضوں کے لیے ہے, میں عرض کر رہا ہوں چونکہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے, مبارک سورت ہے, سورۃ الشفاء اس کا نام بھی ہے, تو ہر شخص کو یقیناً یاد ہوگی, امید کرتا ہوں میں, اور ہونی چاہیے کہ آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کسی قسم کا مرض ہو آپ پانی میں دم کریں پئیں, یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک کریم بہت طاقتور ہیں, اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے, یقین کے ساتھ پڑھیں, اللہ کریم ضرور آپ کو شفا دیں گے. لیکن پانی مریض کو پینا ہے. اب دور سے کوئی آن لائن سسٹم نہ ہو کہ جی آپ فون پر دم کر رہے ہیں, آج کل تو ہر چیز آن لائن ہو گیا نا, ہر چیز آن لائن ہو رہا ہے, استخارہ آن لائن, ٹھیک ہے, دعا آن لائن, تو ایسا نہیں ہوتا, اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے, جو بندہ ہو اس کو, جہاں لوگ ہوں, مریض کو دم کریں, اس کو بلو کریں, پانی دیں, پانی پلائیں, اللہ کریم شفا دینے والے ہیں. ناپاکی کی حالت میں قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتی آپ, ایز اے دعا اگر کوئی آیت ہے ایز اے دعا پڑھیں. قرآن کی صورتیں چونکہ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون, تو آپ دعائیں اس کے علاوہ بہت سی ہیں, ایز اے دعا کہ آپ پڑھ سکتی ہیں, ایز اے تلاوت آیت قرآن کی نہیں, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہوں یا عورت ہوں, خواتین ہوں, نہیں پڑھ سکتی. ہاں دعائیں جو ہیں, جو ایز اے دعا مذکور ہے احادیث کی کتاب میں, ان کو آپ پڑھ سکتی ہیں, لیکن قرآنی آیت نہ پڑھیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ شادی کے لیے پوچھا ہے, دیکھیں شادی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے اللہ پاک سے دعا کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت, اور اس میں پھر اللہ پاک سے اپنے مسائل کو پیش کریں. استاد کہتے تھے اللہ پاک سے باتیں کرنا سیکھو, اللہ پاک سے فرینڈشپ بنا لو. جیسے آپ سہیلیوں سے اپنی ساری باتیں کہہ جاتی ہیں, دکھڑا سنا دیتی ہیں, بار بار ہم سناتے ہیں اپنے دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اللہ پاک کو اپنا مشیر بنا لیں, اللہ پاک کو اپنا مرشد بنا لیں, اللہ پاک کو اپنا غم گسار رازدار بنائیں, اللہ سے باتیں کیا کریں. کچن میں آپ ہیں, ہانڈی بنا, روٹی بنا, اللہ سے باتیں کیا کریں, میرے اللہ کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ اچھے رشتے نہیں آ رہے, یا اللہ بچے نمازی نہیں بن رہے, یا اللہ شوہر جو ہے بہت بد مزاج ہو گیا, یا اللہ شوہر بہت بد مزاجی. ہم میں سے ہر شخص یہ دعا کر سکتا ہے, اللہ پاک سے باتیں کریں, اللہ پاک سے باتیں کرنا سیکھیں, انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسی تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد پوچھا ہے میری بہن نے کہ سکون کے لیے, دیکھیں ذکر کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی میں قلب کا اطمینان ہے.
تو میری بہن بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری عزت افزائی اور ہمت افزائی بھی کی ہے، اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ میرے استاد بڑی اچھی بات کہتے تھے جانتے ہو جب انسان بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کو بہت یاد کرتا ہے یا دعائیں بہت کرتا ہے، اور دعائیں جلدی ایسا اس کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ بس اتنے لمبے سے میں دعا کر رہی ہوں، اتنے لمبے سے میں دعا مانگ رہی ہوں، تو کہتے تھے جانتے ہو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا وہ دعا مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ تمہاری دعا اور تمہارے مدعا کو پورا کر دے تو پھر یہ جو دعا کے اندر تمہاری جو کیفیت یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک تمہیں منگتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے رو، یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پیریڈ کو لمبا کرنا چاہتا ہے کہ اگر بندے کو میں ساری چیزیں دے دوں تو پھر بندہ اس انداز سے مجھے کہاں پکارنے والا ہے، پھر تو مجھے چھوڑ دے گا، پھر سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑا کرم، نوازش، عنایت، محبت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ پاک کے رابطے میں ہو، روتا رہے، اللہ کی بندی اللہ سے گڑگڑاتی رہے، اللہ پاک سے قریب رہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ بینک کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ انٹرسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا کیا ہم کریں، کس کو دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہیے جس سے انٹرسٹ آئے۔ بالکل بالکل صحیح۔ دوسری ہے کہ بعض اوقات کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی انٹرسٹ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب مسکین کو دے دیا جائے تو آدمی بری الذمہ ہو جائے گا، اس کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ میری بہن اس کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اکاؤنٹ کھلوائیں اس میں ہم اس کو مینشن کر دیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی کائنڈ آف انٹرسٹ، ہمیں نہیں چاہیے ایسا اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں مینشن کروائیں تاکہ یہ بھی ایک دعوت ہے نا، اگلے کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ انٹرسٹ کو لعنت بھیجتے ہیں، یہ انٹرسٹ کو نہیں چاہیے، یہ انٹرسٹ کے خواہش مند نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو یہ تأثر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر پائی ہیں، ظاہر بینک میں چھوڑنا اچھا خود آ گیا بغیر آپ کی خواہش تمنا اور آرزو کے، بغیر پلاننگ کے انٹرسٹ آ گیا، تو آپ وداؤٹ نیت ثواب، یعنی ثواب کے نیت کے بغیر آپ کسی غریب کو مستحق کو آپ دے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت کے بغیر، یا کہیں کسی مسجد میں آپ نے ٹوائلٹ باتھ روم کسی علاقے میں کسی اسکول میں لگوا دیا، بنوا دیا، اس قسم کا کام آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب میں نے عرض کیا، اچھا کیش ہے لیکن آپ نے قرضہ دیا میری بہن، تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، چونکہ وہ ملکیت آپ کی ہے، فور اے ٹائم بھی آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ اس کی مالک ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلے کر کے زکوٰۃ دے دیں جب وہ آپ کا قرض واپس مل جائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ آپ سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔